نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، درس قرآن کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 5ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق سورہ مریم میں صرف اتنا ہی ذکر ہوا ہے 2 آیات کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے تفصیلی طور پر حضرت ادریس سے متعلق کوئی معلومات نہیں دی کہ حضرت ادریس کہاں کب مبعوث ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا۔ اس سے متعلق مختلف روایات ہیں، کچھ تاریخی روایات ہیں اور کچھ احادیث کے اندر آیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید چونکہ اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے، وہ مقصد ہے رشد و ہدایت، اور یہ واضح تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، لیکن مورخین کی ایک بڑی جماعت ہے جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے متعلق اور آپ کی جائے پیدائش سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ مورخین کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی مختلف آراء ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بائبل میں آئے اور حضرت شیس کے بعد آئے۔ حضرت شیس آپ کے استاد محترم تھے، یعنی حضرت آدم کے بعد اور حضرت نوح سے پہلے 2 نبی ہیں، ایک حضرت شیس ہیں، ایک حضرت ادریس ہیں۔ حضرت ادریس نبی تھے اور حضرت شیس بھی نبی تھے، یہ دونوں حضرت آدم کی شریعت پر تھے۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، یہ دونوں رسول نہیں تھے۔ اس حوالے سے ایک اور جماعت مورخین کی، جن میں سے ابن کثیر نے بھی اسی قول کو راجح قرار دیا ہے کہ حضرت ادریس مصر میں تشریف لائے، اور انہوں نے حرمس المراحمسہ کا لقب بھی دیا ہے آپ کو کہ آپ مصر کے اندر آئے اور مصر میں آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنی دعوت کا وہاں سے آغاز کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کیا تھا، تو اس کے نام سے متعلق بھی مورخین نے مختلف آراء دی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کا اصل نام اخنوخ ہے، یہ حضرت شیس کے بعد آئے، حضرت شیس کی اولاد میں ہیں اور حضرت نوح کے جد امجد ہیں، اور ادریس ان کا لقب ہے۔ بعض مفسرین نے قرآن مجید کے اندر جو حضرت الیاس کا ذکر ہوا ہے تو فرمایا کہ الیاس ہی اصل میں ادریس کا نام ہے اور ادریس ان کا لقب ہے، الیاس ان کا نام ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید اصل مقصد کو بیان کرتا ہے تو مقصد تمام انبیاء کا ایک ہی تھا، وہ انسانیت کی رہنمائی اور رشد و ہدایت ان تک پہنچانا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ان کو انتہائی رفعت والا مکان عطا فرمایا۔ اس کی 2 تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ مقام انتہائی رفعت والا تھا، شان والا تھا۔ آپ پیغمبر تھے اور پیغمبر کی شان، عزت اور عظمت ویسے ہی رفعت والی ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کی رفعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اسی طرح اس رفعت سے مقام رفعت مراد ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ادریس کو زمینوں سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادریس، تمام دنیا ہر روز جتنے نیک اعمال کرتی ہے، یا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے برابر ہر روز آپ کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت ادریس کو یہ خواہش ہوئی کہ اتنا اجر و ثواب روز بروز جو مل رہا ہے، اس میں میری عمر بھی طویل ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے یہ عرض کیا کہ وہ موت کے فرشتے سے گفتگو کریں کہ ان کی عمر کو طول دیا جائے۔
تو اس دوست فرشتے نے حضرت ادریس سے کہا کہ وہ ان کی پشت پہ بیٹھ جائیں۔ وہ حضرت ادریس کو لے اڑا اور چوتھے آسمان پر پہنچا۔ اس کی ملاقات ملک الموت، موت کے فرشتے سے ہوئی۔ تو موت کے فرشتے سے جب اس نے حضرت ادریس سے متعلق یہ گفتگو کی کہ ان کی عمر کو دراز کیا جائے، تو موت کے فرشتے نے پوچھا کہ ادریس ہے کہاں؟ دوست فرشتے نے کہا کہ ادریس میری پشت پر ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے حیرت اور تعجب ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچے گا کیسے کہ ادریس جو ہے فرشتے کی پشت پر موجود تھا۔ یوں حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ اس کی جو ہے تصحیح صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم میں بھی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ہوئی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ فرشتے اس کے حضرت ادریس کے پاس آئے اور وہ انہیں جنت لے گئے اور جنت کے مختلف مناظر دکھائے، سیر کروائی۔ جنت کی نہروں پر حضرت ادریس کو لے جایا گیا۔ تو حضرت ادریس سے کہا گیا کہ اب واپس دنیا میں جانا ہے۔ حضرت ادریس نے ان سے کہا کہ بھلا جنت میں آنے کے بعد بھی کوئی دنیا میں جاتا ہے؟ آدم تو اس لیے گئے کہ ان سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، لہٰذا مجھ سے تو کوئی قصور وارد ہی نہیں ہوا، تو میں کیوں جنت میں جاؤں؟ تو اللہ نے ان کو جنت میں ہی ٹھہرا دیا۔ بہرحال ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر کے اندر مختلف مورخین، علماء، مفسرین نے مختلف تفسیر کی ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خاص یہ ہے کہ جریر طبری نے، ابن ابی حاتم نے اور دیگر مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شخص کو یہ صلاحیت عطا کی کہ جس نے قلم اور دوات کا استعمال کیا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ رمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، رمل کے خطوط سے متعلق چونکہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ علم اللہ نے ایک نبی کو عطا کیا گیا تھا، وہ نبی حضرت ادریس ہیں۔ اسی طرح دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے جس نے سلا ہوا لباس پہنا اور جس نے لباس کو تیار کیا وہ حضرت ادریس ہیں۔ ادریس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں یعنی چمڑے پہنا کرتے تھے، پہلے شخص ہیں جنہوں نے لباس کو بطور ہے سلے ہوئے لباس کے رواج دیا۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہی پہلے شخص ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مختلف علوم سے نوازا۔ علم جیومیٹری، علم جبرا آپ کو عطا کیا گیا، اور اسی طرح آپ کو علم نجوم اور علم حکمت سے نوازا گیا، اور آپ کو شہری زندگی کا علم عطا کیا گیا۔ مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اس بنا پر 200 شہر آباد کیے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عدد اور علم حساب سے بھی نوازا، علم فلکیات سے نوازا۔ بے شمار علوم اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمائے۔ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک ہی تھا، وہ رشد و ہدایت، انسانیت کی رہنمائی، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے آئے تھے اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com